حضرت عمر فاروق کوئی معمولی شخص نہیں۔ کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جن کے بعد کوئی پیدا ہوتا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انقلاب برپا کر دیتا تھا۔ کفر کے ایوانوں میں، جبر، ظلم اور شرک کی وادیوں میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا جائے تو بے ایمان کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخص ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا، کہا کہ اے اللہ یہ مجھے دے دے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خود چل کر آتا ہے اور بیعت ہوتا ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا، میرا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی کیا ہی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ کو پکڑا، اپنے سینے سے چمٹا لیا اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے، میں آج کرنے آیا ہوں کہ مجھے عمر دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو مانگ کے لیا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق عید کی نماز کے لیے ننگے پاؤں گئے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ عید کا خطبہ دینے نکلے لیکن جوتا ٹوٹا ہوا۔ بیوی سے کہا جوتا لاؤ، کہتی ہیں کہ اتنا ٹوٹ چکا ہے، اتنی بار گھنٹوایا ہے کہ اب جوڑا بھی نہیں جا سکتا، چلو میں ننگے پاؤں ہی چلے جاتا ہوں۔ کہتی ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے لوگوں کا کیا ہے، میرا نظریہ ہے کہ میرے اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں۔ رستے میں لوگ ملے، بولے عمر جوتا تو پہن لیتے، ننگے پاؤں ہی چل پڑے ہو۔ تمہیں عمر کے جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا، لیکن اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو سیرت میں پیدا ہوا ہو، کردار میں پیدا ہوا ہو۔ ننگے پاؤں گئے، پاؤں دھوئے، نماز پڑھائی اور لوٹ آئے۔ ہمیشہ پرانا کرتا دھو کر پہن لیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عرض کرتے کہ امیر المؤمنین غربت تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تہمت جو جگہ جگہ سے پیمنٹ لگا ہوا، کوئی دنیا سے رغبت نہیں، کوئی مال و دولت سے سروکار نہیں۔ اسی لیے صحابہ اکٹھے ہو کر گئے اور بولے عمر اب تو مال غنیمت بھی وافر ہے، اب نیا کرتا لے لیں، جیسے ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے۔ ایک بار آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کون بات کرے گا، تو کہا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس گئے، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں اور حضرت عمر کے پاس جائیں اور انہیں کرتے کے لیے کہیں۔ آپ نے فرمایا میری بڑی قدر کرتا ہے پر یہ والا کام میں نہیں کہہ سکتا، کسی اور سے کہو۔ تو کہا گیا کہ آپ رہنمائی فرما دیں کہ کس سے کہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو تو وہ ان کی بات فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ اماں جی حضرت عمر کو بلائیں کہ بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اماں جی میں دیر سے تو نہیں آیا، حکم ہوا، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام استعمال سے منع نہیں کرتا، بڑا مال آیا ہے، صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، ملنا ملانا ہوتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ تو حضرت عمر جی اماں کرتے رہے اور گردن جھکائے بیٹھے رہے۔ حضرت عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی تھی، کہنے لگے میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات دیکھتی تھیں، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا جس طرح کے میرے نبی نے پہنے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں پھوٹ پھوٹ کے روئی، میرا دوپٹہ آنسوں سے بھر گیا، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سلام کر کے اٹھے، حضرت عمر چلے گئے، ایک کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے اور کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ میں پھر رو پڑی، میں نے کہا کہ کیا بتاؤں کہ تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں اور اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں۔